بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ وبائی مرض کرونا جب شروع ہوا تو انگریزی علاج کے ساتھ ساتھ دیسی علاج میں ایک جڑی بوٹی سنا مکی کا نام بکثرت سننے میں آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ سنا مکی کیا چیز ہے، کن امراض میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نیز اس جڑی بوٹی کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن احادیث سے ثابت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے ویڈیو مکمل دیکھیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عربی فارسی میں سنا مکی، بنگالی میں سونا مکی اور انگریزی میں اسے سنا کہتے ہیں۔ سنا حجاز کی ایک خودرو نباتات ہے جس کی عمدہ ترین قسم مکہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ پیٹ سے سفرہ کو خارج کرتی ہے، سودا کو نکالتی اور دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے، پٹھوں اور عضلات سے اینٹھن کو دور کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکتی اور صحت مند بناتی ہے، جسمانی دردوں کو ختم کرتی ہے۔ سنا مکی پاکستان میں ہر عام پنسار سٹور پر مل جاتی ہے۔ ہربل ادویہ ساز ادارے اس کو مختلف ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اس کا جوشاندہ ہے۔ اس جوشاندے کو پکاتے وقت اگر منقع اور بنفشہ بھی شامل کر لیے جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون سا مسحل استعمال کرتی ہوں۔ میں نے عرض کیا شبرم۔ انہوں نے فرمایا وہ تو بہت گرم ہے، آپ سنا کا استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد میں سنا کا استعمال کرنے لگی کیونکہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے شفا دے سکتی ہے تو وہ سنا ہے۔ ابن ماجہ الحاکم ابن عساکر میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے تمہارے لیے سنا اور سنود موجود ہیں، ان میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سنا کا رنگ زردی مائل سبز، پھول زرد، ذائقہ تلخ ہوتے ہیں، مزاج پہلے درجے میں گرم خشک ہوتا ہے۔ افعال اور استعمال میں ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات کے مطابق سنا ان ادویات میں سے ہے جن کے بے شمار فوائد ہیں۔ اتباع نے جہاں سمجھ نہ آئی وہاں سنا کا استعمال کیا۔ ان کے خیال میں سنا کے استعمال سے فاسد اور غلیظ مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور جسم تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابن سینا نے اسے امراض قلب میں کام آنے والی ادویات میں بہت اہم قرار دیا ہے۔ یہ وسوسوں کو دور کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ الرازی کے مطابق سنا کا جوشاندہ سفوف سے بہتر ہے۔ اگر جوشاندہ بناتے وقت اس میں شاہترہ، منقع اور بنفشہ شامل کر لیا جائے اور مٹھاس کے لیے چینی ڈال لی جائے تو اس سے فائدہ میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادویہ مسلح میں سنا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ سوداوی، صفراوی اور بلغمی مادے جسم سے خارج کر دیتی ہے، دماغی نالیوں میں اٹکی ہوئی رطوبتیں خارج ہو جاتی ہیں اور درد شقیقہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ارک النساء، گٹھیا اور پرانے سر درد میں مفید ہے، دماغ سے وہم اور وساوس کو دور کرتی ہے، دل کے فعل کو تقویت دیتی ہے، خون صاف کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے۔ سنا کو مفرد استعمال کرنا مناسب نہیں، اس کے جوشاندہ میں گلاب کے پھول اور روغن بادام ملا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ طب جدید میں قبض کے علاج کے لیے اب تک تقریباً 5000 دوائیاں مستعمل رہی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کی ادویہ کی فہرست 20 سینکڑوں میں تھی، مگر آج کے دوا فروش کے پاس صرف 3 ایسی ادویات ہیں جو اس مقصد کے لیے کام آتی ہیں، جن میں سے ایک سنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سالوں پر محیط مشاہدات کے بعد سنا وہ منفرد دوائی ہے جس کی آج بھی وہی اہمیت اور مقبولیت ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ جلدی امراض کے لیے سنا بہت لاجواب دوائی ہے۔ اسے مہدی اور کلونجی کے ساتھ ملا کر اگر سرکہ میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو یہ پھپھوندی سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں اور خاص طور پر ان حالتوں میں جب زخموں پر تکلیف دہ چھلکے آئے ہوں میں کمال کی دوائی ہے۔ ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے جب آکسلیٹ اور یوریٹ زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہے ہوں تو سنا کا استعمال ان کے اخراج کا باعث ہوتا ہے۔ پیشاب میں آکسیلیٹ آنا آئندہ پتھریوں کے پیدا ہونے کا پیش خیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ جلن اور ذہنی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔
کیونکہ یوریٹ اور آکسیلیٹ پیشاب میں حل نہیں ہوتے اور مریض کو سفید رطوبت کی صورت میں علیحدہ نظر آتے ہیں، جسے جاہل معالج جریان قرار دیتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے سنا مکی کا ملیٹھی اور سونف کے ساتھ سفوف بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ سنا مکی کا مسلسل استعمال گردوں، پتا اور مثانہ سے پتھری کو حل کر کے نکالنے میں بہت شہرت رکھتا ہے۔ قبض، پیٹ، دانت اور گلے کے امراض کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ سنا کے پتے 100 گرام، گندک 50 گرام، ملیٹھی 100 گرام، سونف 50 گرام، چینی 300 گرام کو ملا کر پیس کر 1 ٹی اسپون روزانہ صبح شام استعمال کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز موت سے شفا دے سکتی ہے تو وہ سنا تھی، اور سنا موت سے شفا ہے۔ سنا کا مزاج گرم تو ہے لیکن اسے بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو سنا مکی سے ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اتباع کرام نے جہاں بھی بات سمجھ میں نہ آئی وہاں سنا کا استعمال کیا۔ سنا چاروں انسانی زہروں کا تریاک ہے۔ آپ اس کو اربع عناصر کے تحت اسلامی تبرک جان کر ہر نسخہ میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علاج کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ خود لالچ سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے مریضوں کو بھی اس کی ہدایت کرے، کیونکہ سچی توبہ کر کے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں شفا یقینی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔